السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. گرامی قدر سامعین، بہت ہی محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور قابل احترام خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ذوالجلال کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، جوڑوں کو بنایا ہے، خوبصورت شکل میں تیرا ایک ایک عضو جوڑا ہے. وصورکم فاحسن صورکم. اللہ نے تمہاری یہ تصویریں بنائیں، اور کیسی بنائی؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ آپ کی تصویریں بہت خوبصورت بنائی ہیں. اس ہمارے جسم میں، اس ہماری تصویر میں جو اللہ ذوالجلال کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ تعالی نے ایک بہت ہی قیمتی چیز، کان یعنی قوت سماعت، اللہ ذوالجلال نے ہمارے جسم میں رکھ دی ہے کہ ہم سنتے ہیں. اور یہ قوت اللہ ذوالجلال نے مفت میں رکھی ہے. جتنے جسم کے اعضاء ہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی بازار سے دولت خرچ نہیں کی. آج ایک جگر بدلانے کے لیے جائیں تو شاید عام انسان اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا. آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی ایک ایک چیز کو اگر گن لیں تو ہر شخص وہ ارب پتی ضرور ہے. کئی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں بہت فقیر ہوں
اور میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ سر سے پاؤں تک کے ایک ایک جوڑ اور جسم کو بازار سے خریدنے چلے جائیں تو اربوں کھربوں خرچ کر دیں، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں، اور یہ میرے اور آپ کے وجود کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ اس لیے میں تسلی دینے کے لیے، اور آپ حضرات بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور گرے ہوئے دلوں کو تسلی دینے کے لیے یہ ضرور کہا کریں کہ ہر شخص اربوں پتی ہے، اس کا وجود یہ بہت قیمتی ہے۔ ان میں ایک چیز یہ قوت سماعت ہے کہ ہم سنتے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم بولتے ہیں، اسی طرح ہم سوچتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور چھوتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ لیکن آج کا موضوع سننا اور کان ہے۔ میں ذرا سننے کے لفظ کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ بسا اوقات کان تو ہوتے ہیں لیکن انسان کی قوت سماعت نہیں ہوتی۔ کان ہوتے ہیں لیکن قوت سماعت نہیں ہوتی، اور ویسے ہم بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سن رہے، ان کے کان نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر قوت سماعت ضرور ہوتی ہے۔ شاید پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اور اب تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ واقعتاً دیواروں کے کان ہیں، اور ہاتھوں کے کان ہیں، پاؤں کے کان ہیں، زبان کے، آنکھوں کے بھی قوت سماعت ہے۔ آپ قرآن مجید میں ضرور پڑھتے ہیں کہ پورا جسم بولے گا، پورا جسم بولے گا، اور جہاں جہاں تک مؤذن کی اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے، جتنے کلومیٹر تک درخت بھی، پتھر بھی، انسان بھی، شجر بھی، حجر بھی، ریت کے ذرات بھی سن رہے ہیں اور اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان کو بھی قوت گویائی دے دے گا اور یہ بولیں گے۔ آپ نے کہیں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ زمین بولے گی، کسی درخت کے نیچے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، وہ درخت بولے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ذو الجلال نے جو ہمیں قوت سماعت عطا فرمائی ہے کانوں کے ذریعے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے کان بھی بنائے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن شکر تھوڑے ہی ادا کرتے ہیں۔ تم تھوڑا سا شکر صرف ادا کرتے ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ ذو الجلال یہ کانوں کے بارے میں پوچھیں گے، آنکھوں کے بارے میں پوچھیں گے، دل کے اندر جو سمجھ، علم اور شعور دیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ذو الجلال ضرور پوچھیں گے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کان کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے ہم سے پوچھنا ہے۔ تو یہ کیا پوچھنا ہے اور اس کا جواب ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ کانوں کو کیا سنانا چاہیے
اور کانوں سے کون سی چیز سننی نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کی ناشکری بھی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر حساب بھی دینا پڑے گا۔ آئیے ہمیں اس اللہ کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی قوت سماعت کو کن چیزوں میں لگانا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کا پاک مقدس قرآن سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی قرات سنیں۔ یہ کانوں سے سنیں گے، قوت سماعت سے سنیں گے تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمارے اوپر اس کی رحمتیں ہوں گی۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ قرآن سنو خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون۔ کان سے قرآن سننے کے ذریعے ہم اللہ ذوالجلال کی رحمت اور بخشش لے سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہ پوری مجلس کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے۔ ان کو اللہ ذوالجلال یہ پڑھنے والوں کو، سنانے والوں کو اور سننے والوں کو، دونوں کو اللہ ذوالجلال 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى، اور اللہ ذوالجلال ان کا تذکرہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ اور چوتھا، جو یہ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ان کی اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو جس طرح یہاں اکٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما کر ہماری عبادت کو قبول فرما کر ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہمیں زندگی میں ایمان، توحید، محبت رسول پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ 4 انعام ملتے ہیں، اور یہ کس کو بھی مل جاتا ہے یہ انعام؟ کہ ایک آدمی گھر سے سننے کی نیت سے نہیں آتا، اس مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آتا، ویسے بازار سے گزرتا دیکھتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ جو گھر سے نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام تو ہم نے لکھا، اور ان کو جو انعامات اور اجر ملے گا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو پیچھے کسی اور کام میں آیا تھا اور بیٹھ گیا ہے اس کا کیا کریں؟ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس کا نام بھی لکھ لو، اس کو بھی اسی اجر میں شریک کر لو۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ قرآن سننے والے، دین سننے والوں کی مجلس ہی ایسی خوش نصیب ہے، ایسی خوش بخت ہے کہ یہاں آ کر جو بھی بیٹھ جائے گا وہ بے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کو سننا یہ سب سے پہلا کام اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا،
اس کان سے کیا سننا ہے؟ اس کان سے اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننا ہے۔ حدیث سنیں، حدیث سنیں۔ حدیث سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے ایک فائدہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا، اللہ تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، چمکتا دھمکتا اس کا چہرہ رکھے، جو میری ایک حدیث سن لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں بھی حدیث بیان ہو رہی ہو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ سچی باتیں ہیں، وہاں آپ کان بالکل توجہ کے ساتھ لگا کر سن لیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتا سمع حدیثا، دونوں الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جو میری ایک بات سن لے اور پھر اس کو یاد رکھ لے، حفظہا ووعاہا، اس کو یاد کر لے، ثم اداہا کما سمعہا، اور جیسے بات سنی تھی ویسے آگے پہنچا دے۔ کتنے کام ہیں؟ سن لے، یاد کر لے، یاد رکھ لے اور اس کو آگے پہنچا دے۔ چار کام آپ اور میں کر لوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی چمکتا ہوا ہو، تر و تازہ ہو، اور اس کے چہرے سے نور اور شعائیں پھوٹ رہی ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لیں۔ اس لیے حدیث کی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی بات کیسے سنتے تھے، یہ میں بھی ایک بات سنانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سو کر نہیں سنتے تھے، اگر خطرہ ہو کہ ٹیک لگائیں گے نیند آئے گی تو آپ سیدھے بیٹھ جائیں، اور جو کلاسوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں نا جی، وہ میرے جیسے نکمے بھی ہوں لیکن وہ درس کو بھی سمجھتے ہیں یہ کلاس ہی ہے، تو نظر ایک ایک شخص پر ہوتی ہے، اور اگر کہیں کوئی تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں کسی کو کھڑا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی بات کیسے سنتے تھے؟ جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، ہر طرف سے پوری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی، اور اس طرح توجہ کے ساتھ کأن علی رؤوسنا الطیر، فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو تو تھوڑی سی حرکت کریں گے تو یہ پرندہ کہیں اڑ نہ جائے، اس طرح ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے تھے۔ اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ پڑھی پڑھائی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، حفظ کیا جاتا تھا، مذاکرہ کیا جاتا تھا، اس لیے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گھروں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ہمارے
استاد محترم الشیخ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ اس آیت سے یہ استدلال کیا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر جتنی تلاوت حدیث کی ہوتی ہے اتنی تلاوت قرآن کی بھی نہیں ہوتی۔ شاید آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں، ہر رکعت میں نماز کے اندر قرآن کی تلاوت تو سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت ہوتی ہے نا بھائی، باقی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی دعائیں ہیں، جتنے اذکار ہیں، التحیات ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، جتنی دعائیں ہیں ان کی نماز میں ہر دفعہ بار بار تلاوت ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ کانوں کے ساتھ تیسری کون سی چیز سننی چاہیے؟ ہمیں اچھے اسباق، اچھے دروس، اچھے خطبے، اچھی تقریریں، وعظ اور نصیحت جن سے دل نرم ہو، علم میں اضافہ ہو، عقیدے کی صفائی ہو، اعمال کی اصلاح ہو اور دل اور روح کا تزکیہ ہو، جتنے دروس اور خطبے اس موضوع سے متعلقہ ہوں آپ یہ ساری چیزیں ان کانوں کے ساتھ سنیں گے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ آپ تقریر سنیں، درس سنیں، خطبہ سنیں، لیکن وہ تقریریں، درس اور خطبے جس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا گونجتے ہو۔ اور چوتھی چیز آپ کان سے کیا سنیں گے؟ اپنی ضروریات، جو انسان کی اللہ نے ضروریات بنائی ہے نا بھائی، آپ نے کسی سے سوال پوچھا ہے، اپنے گھر میں والدین سے کوئی بات پوچھ لی ہے، بھائی سے بات پوچھ لی ہے، اب وہ آپ کو اس سوال کا جواب دینے لگا ہے تو وہ آپ کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ سننا چاہیے۔ یعنی جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ کانوں سے سنی جا سکتی ہیں۔ کوئی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، کوئی طلب کرتا ہے آپ کے مانگنے پر یا نہ مانگنے پر، تو آپ اس کی بات کو سنیں گے اور دنیاوی کام ان سب کو آپ پورا کریں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے دنیاوی کاموں کو، فرائض کو ادا کرنے کے لیے بھی یہ قوت سماعت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز آپ کان سے کیا سنیں گے؟ آپ کان سے یہ سنیں گے تعلیم ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہیں۔ کہیں کوئی بھائی یہ نہ سمجھ لے جی کہ پھر ہم اسکول پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر بننا چھوڑ دیتے ہیں، انجینئر بننا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تو ہمیں انگلش سننی پڑے گی، وہاں تو ہمیں دوسرے علوم ہی سننے اور پڑھنے پڑیں گے۔ ہاں، یہ چیزیں مباح ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات بعض چیزیں اصلاً مباح ہوتی ہیں لیکن بعض اسباب کی وجہ سے وہ فرض بن جاتی ہیں کہ معاشرے میں ضرور حکیم یا ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ اگر لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کریں، سائنسدان ہونے چاہیے تاکہ مسلمانوں کو اسلحہ کی ضرورت پڑے وہ اس کو بنائیں۔ اسی طرح اور بھی جتنی ضروریات ہیں انسان کی اس کو پورا کرنے کے لیے جس جس شعبے کی ضرورت ہے اس کو بنانا، اس کو تیار کرنا، یہ فرض کی حیثیت رکھ جائے گا تاکہ انسان
معاشرے کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ یہ موٹی موٹی نیکیاں جو ہم کانوں کے ساتھ کریں گے، اور پھر یہ کان اللہ کی عدالت میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی میرے اس بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا سنا تھا، تو اب تو کان صرف سنتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ کان بولیں گے بھی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم آج منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اور پھر سارے جوڑ بول رہے ہوں گے، کان بھی بولیں گے۔ مسئولہ آج صرف سنتے ہیں، اس لیے ہم ان کانوں کو اپنے خلاف گواہ نہ بنائیں، بلکہ اپنے حق میں وکیل بنا لیں۔ کیوں بھائی؟ کانوں کو اپنے لیے کیا بنائیں؟ زبردست وکیل، جو اللہ کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا، ہماری ترجمانی کرے گا، اور اللہ ذو الجلال اس پر مکمل تصدیق کریں گے۔ جب انسان کے خلاف کہیں گے، آزا گواہی دیں گے، تو انسان وہاں کہے گا کہ تمہاری عیاشی کے لیے اور یہ تمہاری سہولت کے لیے تو میں سارا کچھ کرتا رہا، آج تم میرے خلاف بول پڑے۔ تو کیسے بول رہے ہو؟ دنیا کی زندگی میں تو کبھی تمہارا بول سنا نہیں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے جوڑ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ آج ہمیں اس اللہ نے بلا لیا ہے جس نے ہمیں ہی نہیں، جس نے تو ذرات کو بھی، درختوں کو بھی، پتھروں کو بھی بلا لیا ہے۔ آج تو ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کانوں کے ساتھ اس معاشرے میں عام طور پر کون سی کوتاہیاں، کون سے گناہ، کون سی اللہ ذو الجلال کی ناشکری ان کانوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور ان کانوں کو ہم قیامت کے دن اللہ ذو الجلال کی عدالت میں ان کو ہم اپنے خلاف گواہ بنانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ یہ اس وقت اتنی عام ہو گئی، اور اس سے بچنا ایک مجاہدے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کبھی وہ دور تھا کہ جب ہم خود اپنے دوستوں اور بزرگوں سے کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن گھر سے نکالو، یہ پورے گھر کی برکت کو اور بچوں کی تربیت کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہر ایک کی جیب کے اندر موجود ہے، بلکہ بلا کنٹرول موجود ہے۔ ٹیلی ویژن پر تو پھر بھی کچھ کنٹرول ہوتا تھا نا پیچھے سے، کہ جو پروگرام دیتے ہیں وہ آگے نشر ہوتے تھے، لیکن یہ موبائل کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ یہ تو اتنا آزاد ہے۔ پوری دنیا کا فحش، پوری دنیا کی بے حیائی اور پوری دنیا کی معلومات، احادیث اور قرآن کی تفاسیر، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر پہلے تو ٹیلی ویژن جڑا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جیب میں ڈال کر الگ کمرے میں ہر ایک کے پاس رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ چھوٹے بچے سے لے کر ہر ایک کی جیب میں ہے، اور اوپر بستر لے کر، یعنی چادر اوپر لے کر وہ اندر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا سن رہے ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کانوں میں آلے لگا کر کلاس میں بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی،
کہ استاد پڑھا رہا ہے، ہم اپنی کلاسوں میں یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ کلاس میں کوئی بھی موبائل لے کر نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ برائی عام ہو گئی، اور جیسے یہ برائی عام ہو جائے اس سے بچنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور جس گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے اگر اللہ توفیق دے دے اس سے بچنے کی تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی بلا حساب ہوتا ہے، اس میں پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو گانا اور موسیقی یہ حرام ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، مزامیر الشیطان، شیطان کی آواز ہے۔ گانا سننا، موسیقی سننے، فحش گوئی سننے، بے حیائی کے الفاظ سننے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ کرنے والے کی سزا اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ذلت اور رسوائی والا عذاب رکھا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ۔ 3 دفعہ قسم اٹھاتے ہیں اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، لوگوں، قرآن مجید کے اندر جو لہو الحدیث کا لفظ ہے، میں 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، هو الغنا، هو الغنا، وہ گانا بجانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ پہاڑ کی اوڑ میں بیٹھا ہوگا، رات کو مجلس سجائی ہوگی، شراب پی رہے ہوں گے اور گانا سن رہے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے، گانا سن رہے ہوں گے، تو صبح جب روشنی ہوگی، اصبحوا قردۃ خنازیر، اللہ ذوالجلال ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں میں بدل دیں۔ مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، اور آپ نے یہ پیشین گوئی بھی ایک فرمائی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، بدکاری کو حلال سمجھ لیں گے، اور شراب پیئیں گے اس کا نام بدل دیں گے، اور معازف، گانا بجانا اور موسیقی، اس کا وہ ارتکاب کریں گے۔ اس لیے گانا بجانا، گانا سننا، موسیقی سننا یہ شیطانی عمل ہے، گمراہی کا سبب ہے، عذاب علیم کا سبب ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ انسان کی شکل کہیں بندر اور خنزیر کی شکل نہ بن جائے، کہ بے حیائی اور بدکاری کے وہ اثرات اور صفات انسان کے اندر آ جائیں جو ان جانوروں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ہمارے کئی علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ آج کل آپ سب کوئی نیٹ اور موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر موسیقی کی آواز کب آئے گی، اس کو آپ ہلکا رکھا کریں، اور جب وہ چل پڑتا ہے تو پھر آپ اس کی آواز کو اونچا کر لیں۔ اور سوائے اللہ کے خوف کے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا آج کے دور میں موسیقی اور گانا سننے سے، فحش اور بے حیائی کی فلمیں سننے سے، اس لیے کہ اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی دیکھ نہیں رہا۔ والدین کو بھی چکر دے جاتے ہیں بچے، لیکن اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی، تہامہ پہاڑ سے بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن
وہ ایسے کام کریں گے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اللہ کی نافرمانی کے کہ جو سامنے نہیں کر سکیں گے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گناہوں کی بدبو کو ظاہر نہیں کیا. کیوں بھائی؟ اللہ نے دنیا کے اندر گناہوں کی بدبو کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ صبح جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تو ہر شخص منہ چھپائے پھرتا جب اس سے اس کے گناہوں کی بدبو آتی. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو گانا سننا یہ بالکل حرام ہے. آلات موسیقی سارے کے سارے حرام ہیں سوائے دف کے کہ جو خوشی اور نکاح کے وقت جائز ہے. دف کے علاوہ، اور وہ بھی نکاح کا موقع ہو، عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، اس وقت دف بجائی بھی جا سکتی ہے، بچیاں اس کو بجا لیں اور اس کو سنا بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تمام آلات موسیقی اور دف سمیت یہ سارے کے سارے حرام ہیں، شیطانی آلات ہیں. اسی طرح کان کے ساتھ انسان جو گناہ کرتا ہے اور جو آج کل بہت مشہور ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ قوالی سننا. قوالی سننا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عام گانا سننے سے قوالی سننا یہ بڑا جرم ہے. یہ بڑا جرم ہے کہ جیسا کہ موسیقی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ سینما بنا کر، شراب خانہ بنا کر آپ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں. شراب خانہ بنا کر، اس لیے علماء نے کہا کہ کوئی شراب پیتا ہے اس کو حرام سمجھ کر پیتا ہے، لیکن وہ یہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شراب پیتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. اس نے کبیرہ کا ارتکاب کیا. لیکن اگر کوئی شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یا بسم اللہ کہتا ہے، اس کو حلال سمجھ کر پیتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، مرتد ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کا استہزاء کر رہا، مذاق اڑا رہا. ہمارے فیصل آباد میں شروع میں ایک سینما تھا، اس کے پاس سے ہم گزرتے تو لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے بھائیوں، قوالی ایک تو موسیقی ہے اور دوسرا اس کے اندر وہ شرک ہے، وحدت الوجود ہے، وہ توہین ہے اللہ کی، وہ توہین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ توہین ہے قرآن اور سنت کی. تو اس کو پھر عبادت سمجھ کر سننا یہ ڈبل جرم ہے. اس لیے اگر آپ کبھی بس میں بیٹھنا ہو تو جیب میں قرآن مجید یا کسی اچھی تقریر کی کیسٹ یا سی ڈی رکھ لیا کریں، تاکہ اگر کوئی قوالی لگائے بھی، جب آپ کسی کو کہیں گے یار یہ گانا بند کر دو، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے چلو ہم قوالی لگا لیں. قوالی آپ کہیں گے جی بند کر دو، وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا. یہ تو صوفیہ کرام کا یہ کلام ہے. اس لیے قوالی یہ عام گانے سے سننا بھی اس کو زیادہ بدتر اور بڑا جرم ہے. اسی طرح کان کے گناہوں میں غیبت اور چغلی. اللہ حضر الجلال مجھے بھی اور سب کو معاف فرما دے. اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا، اچھی طرح، کہ غیبت کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے ہی، لیکن غیبت کو سننا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. غلط بات سن لینا، اس کا رد نہ کرنا، اور غیبت سن لینا،
اور چسکے لینا، پھر اس بات کو لوگوں میں پھیلانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے استاد گرامی حافظ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ، ایک شاگرد نے ان کے پاس یہ کہہ دیا کہ فلاں جو عالم ہے نا کسی دوسرے گروہ کا، کہتے ہیں ایسے ہی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا اس نے شروع کر دیا، اس کو تو الف بے نہیں آتی۔ وہ کسی شاگرد نے کہہ دیا کہ فلاں مولوی کو تو الف بے نہیں آتی، آپ کے ساتھ وہ مناظرہ کیسے کرے گا؟ تو اب شاید کوئی میرے جیسا نکما ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ بھائی میرے شاگرد سمجھتے ہیں کہ بھائی میں بڑا عالم اور علامہ ہوں، اور فلاں جو بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے اس کو الف بے نہیں آتی، شاید میں بڑا خوش ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنی رحمت اور بخشش سے بھر دے۔ انہوں نے پوچھا مولوی صاحب کیا اس آدمی کو الف آتی ہے؟ الف؟ ہاں، اس آدمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو آتا ہی ہوگا، عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر تو اس کو با بھی آتی ہے، الحمدللہ اس کو آتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی آتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اس کو الف بھی آتی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کو الف با نہیں آتی، اس کو الف بھی آتی ہے، اس کو با بھی آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں الف با نہیں آتی۔ وہ اپنے پاس کسی چگل خور کو بٹھا کر چگلیاں نہیں سنتے تھے۔ آج ہماری مجلسیں بلکہ دین کے نام کی مجلسیں، دنیا کے نام کی تو چلیے ایک دوسری حیثیت ہے، دین کی مجلسیں ان کا حال کیا ہے کہ غیبت ہے، چگلی ہے، دوسرے کی تحقیر ہے، اور ہم مزے لے لے کر بڑے چسکے کے ساتھ ہم چگلی اور غیبت کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح جو کان کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، کسی کی جھوٹی بات کو سننا، جھوٹی بات کوئی کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی وقت اس کا منہ بند کر دیں، یا اس مجلس سے آپ اٹھ جائیں، یا اس کو اس مجلس سے اٹھا دیں، یا اس کو اتنا تو کہنے کی جرت کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ موضوع بدلو، یہ جو موضوع شروع کیا ہوا ہے نا اس موضوع کو بدل دو۔ اسی طرح کان کے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ مرے ہوئے انسان کے عیب بیان کرنا، مرے ہوئے انسان کے عیب بیان کرنا۔ ویسے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم جنازہ بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وعافہ واعف عنہ، بہت سی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر جنازہ پڑھتے ہی گھروں میں آتے ہی اسی آدمی کی برائیاں بیان کر رہے ہوں گے۔ اس کا معنی ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعائیں اخلاص کے ساتھ کی نہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو اللہ ذوالجلال معاف کرنے والوں کو محبوب بھی بناتے ہیں اور پھر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسان کے عیوب بیان کرنا یہ اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کان کے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جاسوسی کرنا، عیب تلاش کرنا، چھپ چھپ کر باتیں سننا۔ وہ آدمی نہیں چاہتا کہ آپ میری باتیں سنیں، لیکن وہاں کوئی آلہ لگا لیا، یا وہاں ٹیپ رکھ دی، یا کوئی اور چیز رکھ دی کہ اس کو پتہ نہیں ہے، کیمرہ رکھ دیا، اور اس کی خفیہ باتیں جو مجلس ہو رہی ہے ان کو سننا اور پھر ان کو آگے پھیلانا۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ دلائل میں اس وقت نہیں ذکر کرتا، ٹائم زیادہ ہو رہا، یہ منافقین کا کام ہے۔
یا معشر المنافقین یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن قلبہ، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے زبان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں آیا، لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیوب کو تلاش نہ کرو، جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے ان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب تلاش کر کے پیچھے لگ کر اس کو دنیا میں رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ گھر کے اندر والے کمرے میں بیٹھ کر بھی اس نے گناہ کیا ہو تو اللہ ذوالجلال اس کا یہ گناہ پورے معاشرے کے اندر نشر کر کے اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، جو شخص ایسے لوگوں کی باتوں کو کان لگاتا ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ میری بات سنیں، وہ آپ سے مجلس انہوں نے الگ کر لیجیے، ہم نے کوئی راز کی بات کرنی، اور آپ پھر بھی قریب جا کر ادھر ہو کر کسی کو بھیج کر آپ باتیں سن رہے ہیں۔ ایسا شخص جو جاسوسی کرتا ہے، باتیں سنتا ہے، وہ باتیں کوئی بھی ہوں، کاروباری ہوں، کوئی بھی باتیں ہوں، کہ دوسرا اپنا راز نہیں سنانا چاہتا، جو شخص چھپ چھپ کر یہ سنتا ہے، لا تجسسوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے جاسوسی نہ کیا کرو۔ ہاں، جاسوسی کی صرف ایک صورت میں اجازت ہے کہ دشمنوں کی جاسوسی کرنے ہے، اہل بدع کی کرنی ہے، مشرکین کی کرنی ہے، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے اور ان کی سازشوں سے، ان کی گمراہی سے اور ان کے منصوبوں کا پتہ چل جائے اور ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ صرف یہ ایک صورت ہے تجسس کی اور باتیں سننے اور خفیہ ہو کر دیکھنے کی، اور مسلمانوں کے اندر اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح لطیفہ گوئی سننا، آج کل یہ بیماری یہ جب سے ٹی وی میں آئی، پہلے تو کوئی شخص مشہور ہوتا تھا، کہتے تھے جی چلو فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں، ذرا وہ بڑا ہنساتا ہے، لطیفے بڑے سناتا ہے اور ذرا دل کو خوش کر کے آ جاتے ہیں۔ آج کل تو ہر گھر میں یہ مجلس بنی ہوئی ہے، کوئی خبرناک کے ذریعے، کوئی خطرناک کے ذریعے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا یہ پروگرام یہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، لطیفہ اگر تو اس کے اندر علمی لطافت ہے، ظرافت ہے اور انسان بات سچی ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہے کہ انسان ہنس پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اور سنت میں یہ ملتا ہے۔ لیکن جھوٹ بنا بنا کر صرف ہنسانے کے لیے، مجلس کو ہنسانے کے لیے، اس کے لیے تو ہلاکت ہے، اس کے لیے تو بربادی ہے۔ اس لیے لطیفوں کی مجلس میں جہاں جھوٹے لطیفے ہوں، موسیقی بھی ہو اور بھی یہ گناہ اور جرم ہوں جو اس وقت نشر ہو رہے ہیں میڈیا میں، آپ قطعاً ان کو نہ سنا کریں، ورنہ جھوٹ سننے میں، ساتھ موسیقی سننے میں اور بھی جرم شریک ہوں گے، اور یہ کان ہمارے خلاف وکیل بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا۔ ایک اور بات کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا، یہ بات ذرا آخری بھی ہے اور غور سے سننے والی بھی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا
فلا تقعدوا معهم. ایسی مجلس جس مجلس میں اللہ کی آیات کا، قرآن کا، سنت رسول کا، مسلمانوں کا، علماء کا، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ کفر کی مجلس ہے، وہ اللہ کی بغاوت کی مجلس ہے. جس مجلس میں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس میں قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس میں ایسے لوگوں کی تقریریں سب کی آ جاتی ہیں جو اپنی تقریروں میں شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں، اور محدثین اور اہل حدیث کی روایات اور احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں سے یہ عرض کروں گا، کچھ لوگوں کو نا سننے کا چسکا ہوتا ہے، جی فلاں مولوی وہ بولتا بڑا ہے، گالیاں بڑی دیتا ہے، چلیے آج ہم سن کر آتے ہیں، ٹوکا ہاتھ میں رکھتا ہے، چلیے جی آج یہ تماشا ہم دیکھ کر آتے ہیں، یا کوئی اور زیادہ مشہور ہوتا ہے تو وہاں چل پڑتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں قرآن اور سنت کا استہزاء کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پڑھیں قرآن، اور قرآن جو پورا توحید سے بھرا ہے قرآن سے شرک ثابت کریں. پڑھیں احادیث، اور احادیث سے شرک اور کفر ثابت کریں. کیا یہ قرآن کا اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑا کوئی استہزاء ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنے ان بزرگوں اور بھائیوں سے، نوجوانوں سے، کہ جن کو سننے کا چسکا ہوتا ہے کہ جی فلاں آج آ رہا ہے، دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اس کی کوئی شبہ والی، کوئی عقلی بات کمزور علم والے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ پھر گمراہی کا سبب بنتی. ہاں، اہل بدعت کی کتابیں، اسلام دشمن لوگوں کی کتابیں، اور قرآن اور حدیث کو رد کرنے والے کی کتابیں ہر شخص کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بہت بڑا واعظ ہے اور ہے وہ بدعتی، تو کیا میں اس کی مجلس میں شریک ہو جاؤں؟ کہنے لگے لا، اس کی مجلس میں شریک نہ ہونا، شاید وہ کوئی ایسی بات کر دے جو آپ کے ذہن میں، دل میں اٹک جائے اور آپ کی گمراہی کا سبب بن جائے. ہاں، علماء اس طرح کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تاکہ ان کے دلائل دیکھ کر ان کا جواب دیا جائے. جن کا علم پختہ ہو، علم پختہ ہو، اور ان کو ردود اور اپنے دلائل کا صراحتاً یقیناً علم ہو، وہ یہ مجلس اگر سن بھی لیں کہ یہ کہتے کیا ہیں تاکہ ہم جواب دیں، تو ان کے لیے یہ گنجائش ہے. یاد رکھیے ان آیات کا شان نزول کیا تھا. ایک جنگ میں، جہاد میں نکلے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک جگہ پر عبداللہ بن ابی بیٹھا، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا. کہتا ہے یہ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں، کھاتے بڑا ہیں. صحابہ کرام کو کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مہاجرین آئے ہیں پیٹو ہیں، کھاتے بڑے ہیں، سوتے بڑے ہیں، ہڈ حرام ہیں، کم چور ہیں. اگر ہم ان کا کھانا بند کر دینا تو یہ مدینے سے بھاگ جائیں، یہ مدینے سے بھاگ جائیں. یہ باتیں ایک صحابی نے سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اس کو بلایا تو اس نے پہلے تو انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں جی میں تو ویسے مذاق کر ہی کہہ رہا تھا، ہم تو ویسے یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے یہ سارے مولوی اور یہ سارے صحابہ
کھانے پینے والے پیٹو، سونے والے کم چور لوگ، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں اللہ کا قرآن ملا تھا مذاق کرنے کے لیے، تمہیں اللہ کے رسول ملے تھے، تمہیں اللہ کی آیات ملے تھی، اور تمہیں وہ لوگ ہی مذاق کرنے کے لیے ملے تھے جو اس قرآن اور سنت کے حامل ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا پہلے ایمان تھا بھی، اب تم کافر ہو چکے ہو۔ اس لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ اللہ نے قرآن میں اتارا ہے کہ جب تم ایسی مجلس میں بیٹھو کہ وہاں یہ قرآن کا مذاق شروع ہو جائے، دین کا مذاق شروع ہو جائے، اسلام کا مذاق شروع ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ لا تقعدوا معهم، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ انکم اذا مثلهم، اگر تم وہاں سے نہ اٹھے تو پھر تم بھی ان جیسے ہی ہوگے۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، تھوڑا علم تھا، علم کمزور تھا، اور کئی قسم کے دجال اس وقت میڈیا پر بیٹھے ہیں، جن میں ایک دجال جاوید غامدی بھی ہے۔ علم تھوڑا تھا، باتیں سن کر یہ باتیں تو جی صحیح لگ رہی ہیں، یہ باتیں تو جی صحیح لگ رہی ہیں۔ بھی آپ نے کالج میں پڑھا ہے، آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، آپ کوئی کب کے شیخ الحدیث تھے، کب کے عالم تھے، اتنی جلدی متاثر ہو کر انکار حدیث کی جراثیم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایسی مجلسوں سے بچیں، ایسی تقریروں سے بچیں جو اہل بدع کی تقریریں ہوں، گمراہ کن لوگوں کی تقریریں ہوں، اور ایسی مجلسیں جہاں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن ہے مختلف، ان کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کو مولوی بنا کر داڑھی لگا کر بٹھا دیتے ہیں، کبھی اس کو بابو بنا کر بٹھا دیتے ہیں، کبھی اس کو گوڑا بنا کر وہاں بٹھا دیتے ہیں، کبھی اس کو گویا بنا کر وہاں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت سے استہزاء ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھ کر سننا اور چسکے لینے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم اس کان کی، سماعت کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اللہ کا، اور اس کے ساتھ اچھے اور فائدہ مند کام کریں، اور وہ کام چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں کہ جن کے ذریعے کان کو ہم اپنے لیے اللہ کی عدالت میں گواہ بنائیں، عذاب علیم کے مستحق بنیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق دے، ہمارے بچوں کو توفیق دے، تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ کی ساری نعمتوں کو اللہ کا حق ادا کرنے میں صرف کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔